السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، ہم نے ان کے اوپر ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا۔ گائے اور بکری سے ہم نے ان کے اوپر ان کے چربی کو حرام قرار دیا، الا یہ کہ وہ چربی ان کے پیٹھ سے لگی ہو یا ان کے اتڑیوں میں ہو یا پھر ان کے ہڈیوں سے لگی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کے شرکسی کا ان کو بدلہ دیا، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 146 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جبکہ وہ لوگ پریشانی کے عالم میں تھے، آزمائش میں تھے، اس کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا تھا، اس حکم کی خلاف ورزی وہ لوگ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ان کے اوپر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا۔ ناخن والے جانور مثلا اونٹ، یا اسی طرح سے شتر مرغ، یا اسی طرح سے بطخ، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ناخن ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے اور بکریوں کی چربیوں کو بھی ان کے اوپر حرام قرار دیا گیا تھا۔ گائے اور بکری، اس کے اندر جو چربی ہوتا ہے، چربیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ الا ما حملت ظہورہما، ہاں، گائے اور بکریوں کے اندر جو چربی ہوتی ہے، جو ان کے پیٹھ سے لگی ہوتی ہے، بالکل پشت کے اوپر جو لگی ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا تھا۔ اور آگے فرمایا او الحوایا، اور وہ چربی جو ان کے اتڑیوں میں ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان چیزوں کو اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے نہیں، اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر حرام نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام قرار لیا تھا، اس لیے ہم لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، جیسا کہ آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہر وہ جانور جن کا ناخن ہوتا ہے، جن کے ناخن ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ گائے اور بکریوں کی چربیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا، لیکن وہ چربی جو ان کے پیٹھ سے لگی ہو، یعنی ان جانوروں کے پیٹھ سے لگی ہو، یا وہ چربی جو ان کے آنت میں ہو، آنت جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر کھانا وغیرہ جمع ہوتا ہے، وہاں بھی چربیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چربیوں کو ان کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ اور آگے مزید فرمایا او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ان کے ہڈیوں کے اندر، جو ہڈی کے اندر جو چربی ہوتی ہے یا ہڈیوں سے لگی ہوئی چربی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چربیوں کو حلال قرار دیا تھا۔ باقی اس کے جسم کے، یعنی گائے اور بکری کے جسم کے تمام چربیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر یہ بھی فرمایا ہے، ان کی تفسیر کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو امام ابن جریج کی قول کو نقل کیا اس کی تفسیر میں، کہ امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ گائے اور بکریوں کے دم پہ جو چربی ہوتی ہے وہ ان کے لیے حلال تھا، اسی طرح سے ان کے پائے میں جو چربی ہوتی ہے وہ ان کے لیے حلال تھا۔ یہ تمام چربیاں اور ان کے سر کے اندر جو چربی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حلال قرار دیا تھا، اور جو ہڈیوں سے لگی ہوئی چربی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا۔
لیکن ان تمام چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا؟ اللہ نے آگے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت کی وجہ سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء کے اندر اسی بارے میں بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہودیوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے بہت ساری پاکیزہ چیزیں جو ان کے اوپر حلال تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس وجہ سے بھی حرام قرار دیا کہ وہ لوگوں کو سیدھے رستے سے روکا کرتے تھے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت کے لیے مسلمانوں کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں دیکھو، تم سے پہلے جو قوم تھی ان کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے رتی بھی رحم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا، جبکہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے. لہذا اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے راستے پر چلنا چاہیے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم نے جو ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہم اس بات میں بالکل سچے ہیں. سچے ہیں کیا مطلب؟ ہم نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے. لیکن اس کی تفسیر میں مزید یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اس لیے ہم بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ان کی بات جھوٹی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات بالکل سچی ہے. سامعین کرام، اللہ نے ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. چربیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا، لیکن وہ لوگ ہیلا سازی پہ اتر گئے. چربی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر حرام قرار دیا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ چربی کو ڈال دیا شتل میں اور اس کو آگ پر چڑھا کر کے اس کو پگھلا کر کے بیچ دیا کہ ہم چربی نہیں بیچ رہے ہیں، ہم چربی استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ چربی پگھل گیا، اب یہ تیل بن گیا، اور بیچ دیتے تھے اور اس کی رقم سے فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ نے اس وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت دی. دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب البیوع، صحیح مسلم کتاب المساقات کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آج کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر شراب کو، مردار کو، خنزیر کو اور بتوں کو حرام قرار دیا ہے. یعنی شراب یہ بھی نہیں، یہ بھی حرام ہے کمپلیٹلی، خنزیر بھی کمپلیٹلی حرام ہے، اور بت بھی کمپلیٹلی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مردار ہے اس کی چربی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اس کی چربی سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھالوں میں چکنائی دیتے ہیں، کھالوں کو چکنا کرنے کے لیے اس چربی کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنے کشتی کو رنگ و روغن دینے کے لیے بھی چربی کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنے چراغ وغیرہ کو جلانے میں بھی اسی جو ہے چربی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ بھی حرام ہے، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرے، لعنت فرمائے یہودیوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر چربیوں کو حرام قرار دیا تھا، چربی کو حرام قرار دیا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہیلا بہانہ کرتے ہوئے چربی کو پگھلا لیتے تھے آگ پر رکھ کر کے، اور پگھلا کر کے اس کو بیچ دیتے تھے اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاتے تھے. شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے. محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو خالص ہماری نصیحت کے لیے بھی ہے، اور مسئلے مسائل جو ہم مسلمانوں کے درمیان ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ان آیتوں میں نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے.
آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.